فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو ایک جگہ پر لفظ فنا ہے اور ایک جگہ پر لفظ ہلاک ہے. ہلاک اور فنا جو ہے یہ دونوں آتے تو موت کے معنوں میں ہیں، لیکن موت سے ان کا تھوڑا سا فرق ہے. ہلاک اس چیز کو، اس موت کو کہتے ہیں جو بے بسی کی موت ہو، اور فنا اس موت کو کہتے ہیں جس کے اندر وجود انسان کا ختم ہو جائے. تو جس کے اندر وجود ہی ختم ہو جائے، ایک ہوتی ہے تبدیلی. تبدیلی جو ہے اس کو فنا نہیں کہتے. جب وجود ختم ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ فانی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ہلاک اس کو بولتے ہیں جب بے بسی کی موت ہو. تو قرآن مجید کی یہ دو آیتیں جو ہیں ان کے اندر لفظ جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے. یہاں جو ہے وہ امام بخاری بہت باریکی میں چلے گئے ہیں. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ازل سے ہیں اور ابد تک رہنے والی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کی پیدائش تو ہوتی ہے لیکن پیدائش کے بعد پھر وہ فنا نہیں ہوتی. یعنی اللہ کی مخلوق میں سے ایسی مخلوق ہیں تو وہ مخلوق ہی اس لیے کہ تخلیق ہوئی ہے. جیسے روح جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح جو ہے وہ عرش اللہ کی مخلوق ہے، کرسی اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح جو ہے وہ جنت اور دوزخ جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے. اسی طرح جو ہے وہ قلم اور جو ہے وہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد ہر چیز تباہ ہو جائے گی لیکن یہ چیزیں تباہ نہیں ہوں گی. جنت اور دوزخ بھی باقی رہیں گے، اور قلم اور لوح محفوظ یہ بھی باقی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ روح بھی باقی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 7 چیزیں یا 8 چیزیں جو ہیں یہ ہیں مخلوق، لیکن ان کو فنا نہیں ہے. اور اس کے لیے امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر جو ہے وہ ایک انداز اختیار کیا ہے. یہاں تو انہوں نے ایک اور چیز بیان کرنی تھی، اس لیے یہاں انداز اور ہے. کتاب التفسیر کے اندر انہوں نے انداز یہ اختیار کیا ہے کہ اس کی جو تفسیر ہے وہ کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. بے بسی کی موت، جیسے میں نے کہا حالق، یا فنا کا لفظ جو ہے جس کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس کا وجود بھی نہ رہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کا جو ہے چہرہ باقی رہے گا. وہ کہتے ہیں یہاں وجہ سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، اللہ کی وجاہت ہے. کیونکہ اگر وہ یہ کہیں کہ اللہ کا چہرہ باقی رہے گا تو اس کے اوپر سب سے پہلے اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات ختم ہو جائے گی. اللہ کی ذات بھی فنا ہونے والی نہیں ہے. اسی طرح اللہ کی بادشاہی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. دیکھیے اگر اللہ کی بادشاہی ختم ہو جائے پھر تو یہ ساری عرش بھی گیا، کرسی بھی گئی، جنت اور دوزخ بھی گئے، یہ قلم اور لوح محفوظ وہ بھی گئے، روح بھی گئی. اللہ کی بادشاہی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اس لیے اللہ کی بادشاہی جو ہے وہ تو ازل سے ابد تک ہے، لیکن اس کو فنا نہیں ہے. اس لیے امام بخاری نے وہاں اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے اللہ ملک ہو، کہ اللہ کی بادشاہی ختم نہیں ہوگی. اور بعض تفسیروں کے اندر جو ہے وہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد اللہ کا جلال ہے، کہ اللہ کا جلال ختم نہیں ہوگا. مطلب کیا ہے کہ اصل میں اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنے منصب کے ساتھ ہے، اور منصب کے اعتبار سے اللہ جو ہے وہ ملک الناس الہ الناس، اللہ بادشاہ بھی ہیں. تو اللہ کی بادشاہت ختم نہیں ہوگی. اگر اللہ کی بادشاہت ختم ہو جائے پھر تو سارا حساب کتاب بھی گیا، ہر چیز گئی. تو اس لیے امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر یہ تفسیر جو کی ہے نا، اس کو ہمارے بہت سے اہل حدیث نہیں سمجھ سکے. اور خاص طور پر میں نے اس بارے میں جو ہے وہ حافظ عبدالستار حماد صاحب کی کتاب بہت ماشاءاللہ خوبصورت چھپی ہے. میں نے ان کو دیکھا تو وہ کہتے ہیں امام بخاری نے غلط اس کی تفسیر کی ہے، تعویل کی ہے. حالانکہ یہ تعویل نہیں ہے، یہ اس کا صحیح مفہوم ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ صرف اللہ کا چہرہ باقی ہے تو اس کا معنی اللہ کی ذات بھی گئی. لفظ صرف چہرہ ہی ہے، اور چہرہ جو ہے وہ اللہ کا ایک یعنی
ایک صفت ہے، میں اس کو عضو نہیں کہتا، اس لیے کہ اس سے جو چیز نہیں آئی ہم نے وہ نہیں بولنی، ہم کیفیت کی بات نہیں کریں گے. چہرہ جو ہے وہ اللہ کا عضو ہے یا نہیں، یہ کیفیت کی بات ہے، کیفیت کی بات ہم نہیں کرتے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں مراد امام بخاری نے اللہ کی بادشاہت کیوں لی ہے؟ اس لیے کہ یہ سارا حساب و کتاب اور جنت اور دوزخ اور عرش، یہ ساری چیزیں جو اللہ کی بادشاہت کے ساتھ قائم ہیں. اگر اللہ کی بادشاہت نہیں رہتی کچھ بھی نہیں، نہ جنت دوزخ ہے، نہ حساب و کتاب ہے، نہ یہ عرش و کرسی ہے. اسی طرح روح بھی جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. اگر صوفیہ نہیں مانتے روح کو اللہ کی مخلوق، لیکن یہ روح بھی جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. تو اس اعتبار سے امام بخاری کی جو تفسیر ہے یہ لوگ اصل میں سمجھ نہیں سکے، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے غنیمان کی جو کتاب التوحید ہے سامنے رکھی ہے. میں کہتا ہوں کہ غنیمان کی کتاب التوحید کے علاوہ جو ہے وہ مولانا عبدالحق ہاشمی جو ہمارے استاد ہے، سید رضی حسین کے براہ راست شاگرد بھی ہیں، جو ہے وہ ان کی کتاب التوحید کی پہلی شرح وہ ہے. غنیمان نے اس سے استفادہ تو بہت کیا لیکن اس کا ذکر نہیں کیا. تو حالانکہ پہلا کام کتاب التوحید کی شرح جو ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مولانا ابو الاشبال صغیر احمد بہاری، شاغف بہاری جو ہے وہ اس بات کی حسرت رکھتے تھے کہ کسی طرح جو ہے کتاب التوحید بخاری کی شرح ہو جائے، اور میرے نزدیک ابھی تک یہ تشنا ہے، یعنی اس کی شرح نہیں آ سکی. اس لیے کہ مجھے امید تھی کہ شاید حافظ عبدالستار جو ہے، چونکہ انہوں نے غنیمان کی شرح بھی اپنے سامنے رکھی ہے شاید، لیکن نہیں. بات یہ ہے کہ جب تک انسان جو ہے کسی چیز کی گہرائی تک نہ پہنچے، اب دیکھیں نا اس گہرائی کو وہ نہیں پا سکے. کہ کہتے ہیں امام بخاری نے غلط تفسیر کی ہے، تعویل میں چلے گئے. بھائی تعویل نہیں ہے، حقیقت بیان ہو رہی ہے. تو تعویل، وہ تعویل جس میں حقیقت بیان ہو گئی ہو وہ تعویل بری نہیں ہوتی. اب جو تبری کی جو تفسیر ہے اس کے اندر وہ حقیقت بیان کرتا ہے، اس لیے اس کا نام ہی تعویل ہے. جامع التفسیر بالتعویل اس طرح کے نام ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری نے جو تفسیر اس کی ذکر کی ہے، اس کا اصل مقصد امام بخاری کا یہ ہے کہ ہر چیز تباہ ہو جائے گی، جو ہے یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو اللہ کی بادشاہت ہے، جس کا ظہور جو ہے وہ اللہ نے عرش اور کرسی کے ساتھ کیا. کرسی کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کرسی سے مراد جو عرش کے پائے کی جگہ ہے، عرش کے پائے کی جگہ وہ کرسی ہوتی ہے، اور اس کے نیچے پوری کائنات ہے، آسمان و زمین. تو اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ روح بھی باقی رہے گی. اگرچہ مولانا عبدالرحمن صاحب نے ایک اور چیز بھی بیان کی ہے، وہ ہے جس کو کہتے ہیں عجب الذنب، یعنی ہماری یہ جو ریڑھ کی ہڈی کا نچلا حصہ ہے سب سے آخر میں، کہ یہ جو ہے یہ بھی باقی رہے گا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ نہیں، کہ یہ جو ہے ایسی بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ پورے کا پورا جسم جو ہے وہ جلا دیا جاتا ہے، اس کے اندر یہ عجب الذنب جو ہے وہ بھی جل جاتی ہے. اب ہندو لوگ جو کس طرح جلاتے ہیں اپنے مردوں کو، تو عجب الذنب باقی نہیں رہتی. اس لیے یہ 7 چیزیں، 8 کی بجائے 7 چیزیں جو ہیں یہ باقی رہیں گی. تو امام بخاری نے جو تفسیر کی ہے وہ بالکل صحیح تفسیر کی ہے. تو لیکن جو ہے وہ نہ سمجھنے کی وجہ سے اس پر اعتراض کر دیا گیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ سمجھا جائے. اچھا، امام جعفر صادق نے ایک عجیب تفسیر کی ہے اس کی. وہ کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ اللہ کا دین ہے. اصل میں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز تباہ ہو جائے گی، لیکن جو انسان کا دین ہے نا، جو اللہ سے وابستگی ہے، یہ تباہ نہیں ہوگی. کیا مقصد ہے؟ کہ ہر چیز کو موت ہے، دنیا کی ہر نعمت جو ہے اس کو موت ہے، لیکن جو دین کی نعمت ہے اس کو جو ہے وہ موت نہیں ہے. اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے جو وصیت کی ہے، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. تو دین جو ہے اللہ سے جو وابستگی ہے، یعنی انسان کا جو ایسا عمل ہے جس کی بنیاد توحید ہے. اصل میں ہم تو توحید کے مظاہر اس کو بیان کرتے ہیں نا، سجدہ نہ کرو، یوں نہ کرو، وہ نہ کرو. اصل میں یہ توحید کے مظاہر ہیں، لیکن جو اصل بنیاد ہے نا اس کی، وہ کیا ہے؟ اللہ سے وابستگی. اللہ سے وابستگی نہ ہو، سارے کام ختم، کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ تمام کے تمام اعمال جو ہیں یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے سوائے اللہ کی وابستگی کے. اللہ سے وابستگی جو ہے یہ اصل میں ایمان ہے. تو یہ میں اس سے پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں، لیکن آج میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ امام بخاری کی جو تفسیر ہے یہ بالکل درست ہے. اور جن لوگوں نے امام بخاری پر حملہ کیا ہے،
اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، انہیں سمجھ دے. خاص طور پر جو ہے حافظ عبدالستار صاحب جو ہے ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے تھا کہ امام بخاری کو معمولی آدمی نہیں ہے جس پر آپ حملہ کر رہے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جعفر صادق جو ہیں انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے اللہ کا دین. اللہ کا دین جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ 4 بنیادی اصطلاحات جس پر جو ہے مولانا مودودی نے کتاب لکھی ہے. 4 بنیادی اصطلاحات جو ہے قرآن کی، اور اس کا رد جو ہے وہ ابوالحسن ندوی صاحب نے بھی کیا ہے. میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دین سے مراد اللہ پر ایمان ہے، اللہ سے وابستگی ہے. اور اگر یہ وابستگی جو ہے یہ بھی فنا نہیں ہوگی، یہ چیز باقی رہے گی. اسی لیے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں انسان کا جسم جو ہے وہ قبر کے اندر جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، لیکن روح کا اس سے جو تعلق قائم رہتا ہے. اب یہ جو جسم اور روح کا جو تعلق ہے اس کے بعد پھر یہ تعلق اگر اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا تو اس کو فنا کوئی نہیں ہے، اور اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو پھر فنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تفسیر کل من علیہا فان کی، اور اسی طرح کل شیء ہالک الا وجہہ، ان دونوں کی تفسیر کے اندر جو ہے امام بخاری نے صحیح بات جو ہے وہ بیان کی ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے. باقی یہ جو یہاں امام بخاری نے کتاب التوحید کے اندر جو چیز لائے ہیں نا، وہ ایک اور چیز بتانے کے لیے لائے ہیں. وہ اس کے لیے لائے ہیں کہ وجہ کا اطلاق جو ہے وہ چہرے پر ہوتا ہے. تو امام بخاری جو ہے وہ ایک اصولی بات جو ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، جو عقائد کے اندر ایک بڑی اصولی چیز ہے علمی سطح پر. وہ یہ ہے کہ ایک چیز کا استعمال ہوتا ہے حقیقت میں، اور ایک چیز کا استعمال ہوتا ہے بطور محاورہ. جیسے الرحمن علی العرش استویٰ، اس کی ایک تو حقیقت ہے کہ رحمان بھی موجود ہے، عرش بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر جو ہے وہ قرار پکڑنا یا اس سے بلند ہونا جو ہے، یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. اللہ جو ہے اس کو استعلاء بھی ہے اور اللہ کا استقرار بھی ہے. تو یہ اس کی تفسیر ہے جس کی کیفیت جو ہے ہم بیان نہیں کرتے. یہ تو اس کا معنی ہے حقیقی طور پر ان چیزوں کا جو ہے وہ تسلیم کرنا بڑا ضروری ہے. یہی وہ بات ہے جو جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ جو ہے وہ نہیں مانتے. اب جو ہے وہ امام بخاری کی میں بات بعد میں کروں گا. اس کے بعد ایک اس کا اور مفہوم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ استولا کے معنی ہوتے ہیں کسی کے اوپر جو ہے وہ والی بن جانا، کسی کا حاکم بن جانا. تو اللہ نے عرش کے ذریعہ سے جو ہے وہ اور کرسی کے ذریعہ سے اپنی جو بادشاہت ہے نا وہ قائم کی ہے. تو اس لیے یہ مخلوق جب پیدا ہوئی ہے تو عرش کے بعد پیدا ہوئی ہے. اللہ نے عرش کو پہلے پیدا کیا ہے. اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ تھے وکانا عرشہ علی الماء، اور اس وقت اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا اور کوئی مخلوق نہیں تھی سوائے عرش کے اور جو ہے وہ پانی کے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید کی 12ویں سپارے کی ابتدائی آیات ہے نا کہ اللہ نے 6 دنوں کے اندر جو ہے وہ آسمان زمین کو پیدا کیا ہے. لیکن جب یہ پیدا کیا تو اس وقت اللہ کی اس سے پہلے حالت کیا تھی؟ وکانا عرشہ علی الماء، کہ اللہ کا عرش جو ہے یہ پانی پر تھا. تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ یہ بھی ہے بلند ہونا. اصل میں یہ وہ بات ہے جو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہے وہ علماء حدیث کو جو اعتراض ہوا تھا وہ اس پر ہوا تھا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے جو ہے وہ اصل معنی بیان نہیں کیے. انہوں نے صرف وہ معنی بیان کیے ہیں جو اس کا اس کے متعلق معنی ہیں، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ جو ہے وہ اس کو لازم ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا اللہ کا عرش بھی ہو، اللہ کی کرسی بھی ہو، اور اس طرح اللہ کا خود اپنا وجود بھی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو منصب اور حکومت ہے نا بادشاہ ہونے کی وہ بھی موجود ہے. تو یہ اس کا لازمی معنی ہے. اگر مولانا ثناء اللہ امرتسری جو ہے وہ اس کو بیان کر کے تو یہ بیان کرتے، دونوں چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے وہ بیان نہیں کیا
اس وجہ سے جو ہے وہ ان پر اعتراض ہو گیا کہ آپ نے جو اس کا اصل مفہوم ہے وہ نہیں مانا، اور اس کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ دیوبند کے فارغ تھے، اگرچہ سید رضی الحسین کے پاس بھی وہ گاہے بگاہے جایا کرتے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ان سے باقاعدہ نہیں پڑھا، دیوبند سے فارغ ہوئے اور دیوبند کے اندر انہوں نے جو عقیدہ پڑھایا گیا وہ یہ تھا، اور وہ سید رضی الحسین دہلوی کے ان شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے ان سے اجازت و روایت لی ہے، لیکن وہ دہلی سے بعض دفعہ دیوبند سے بعض دفعہ دہلی بھی جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر جو ہے وہ سید رضی الحسین کے رحمۃ اللہ علیہ کے درسوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ بنیادی مسئلہ عقیدہ میں یہ ہے کہ ایک چیز جب اس سے اگر کوئی اس کا ایسا مفہوم مراد دیا جائے جو محاورہ تو استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم سلف نے تو اس طرح بھی تردید کیا کہ یہ محاورہ جو ہے یہ عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے الرحمن علی العرش استویٰ اس کی تفسیر نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک جو رد عمل پیدا ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ بات پیدا ہوئی ہے۔ ویسے اگر آپ جو ہے وہ اللہ کا عرش بھی مانتے ہیں، اللہ کی ذات بھی مانتے ہیں، اور اس طرح کرسی بھی مانتے ہیں، اور اللہ کی حکومت بھی مانتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پوری کائنات پر جو ہے وہ حاکم بھی ہیں، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں پڑتا، یہ اس کے جو ہے وہ لوازمات ہے، یعنی وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو حاصل ہیں۔ لیکن یہاں ایک جو ہے وہ پھر غلطی کی ہے حافظ عبدالستار حماد صاحب نے، وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وجہ کے لیے یہاں مراد ذات ہے، اور وجہ کے لیے ذات جو ہے وہ اس کے تابع ہے، چہرے کے تابع ہے، حالانکہ چہرے کے تابع ذات نہیں ہوتی، ذات کے تابع چہرہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو بات ہے اصل میں یہ غنیمان نے بیان کی ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں سکے صحیح طرح۔ اصل وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ذات ہے وہ بالطبع آ جاتی ہے، ایک ہے لفظ بالطبع اور ایک ہے اس کے یعنی اس کے تابع ہونا۔ بالطبع اور معنی ہے، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اللہ کا جو چہرہ ہے وہ ذات کے ساتھ ہے نا، جب وہ ذات کے ساتھ ہے تو ذات جو ہے وہ آپ پہلے مانیں گے تو پھر چہرہ مانیں گے نا۔ اس کا معنی جو ہے وہ غنیمان یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ذات، اسی لیے ابن کثیر نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ کیا کی ہے کہ اللہ کی ذات، کل شیء ہالک الا وجہہ کی تفسیر ابن کثیر یہ کرتے ہیں، جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ ذات جو ہے یہ اس کی مکمل تفسیر نہیں ہے۔ اصل میں اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کا منصب، یہ وہی بات ہے جو مولانا مودودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں، ایک جو ہے وہ آپ کی شخصی حیثیت اور ایک آپ کی نبوی حیثیت، جو اس کے بارے میں جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ آپ ایسا کریں، یہ ادھر لے جائیں، میں بھی اس کے وہیں آ رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو خاص طور پر عقیدہ کے اندر بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کا محاورتاً جو معنی ہے وہ بھی مانیں، لیکن اس سے پہلے یہ چیزیں جو ہیں یہ مجاز نہیں ہیں۔ اور اس کی آپ مزید مثال سمجھنے کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ بل یداہ مبسوطتان، بل یداہ مبسوطتان۔ اب یہ بل یداہ مبسوطتان ایک محاورہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ بہت سخی ہے، لیکن جو اس کی اصل ہے اس حقیقت کو بھی مانیے، یعنی اللہ کے ہاتھوں کو بھی مانیے، اور اللہ کے ہاتھوں کے ساتھ جو یہ وصف ہے یعنی بسط کا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تو یہ بسط کا جو وصف ہے یہ بھی اللہ کو حاصل ہے، لیکن یہاں آپ ہاتھوں کو بھی مانیے۔ تو سلف کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ محاورہ بھی مانتے ہیں اور اس سے پہلے جو اس کی حقیقت ہے اس کو بھی مانتے ہیں، اس لیے سلف کے ہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر مجاز کا استعمال جو ہے وہ جائز ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو وہ اصول بتایا ہے جو عقیدہ میں اصول ہے، جس طرح میں نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر آپ کو جو ہے وہ اصول الدین کے بارے میں آپ کو بیان کیا تھا، یہ عقیدہ کے بارے میں اس اصول کے جو ہے وہ آپ اپنے سامنے رکھیں۔ تو آج اگرچہ میرا دل تو تھا کہ میں آپ کے ساتھ اس پر اور تفصیلی گفتگو کرتا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کچھ مہمانوں کی آمد کی وجہ سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور خاص طور پر میاں جمیل صاحب جو ہے نا، یہ وہ ہے جو انہوں نے تحریک چلائی ہوئی ہے توحید کے نام پر۔
تو ابھی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا توحید کے نام پر اگر تحریک چلاتے ہیں، کم از کم آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ توحید کے سارے گوشے کیا ہیں. اور خاص طور پر میں آپ کو یہ بات بتایا کرتا ہوں کہ آج ہم جامعہ کا رد کرتے ہیں، معتزلہ کا رد کرتے ہیں، اشاعرہ کا رد کرتے ہیں، ماتریدیہ کا رد کرتے ہیں، اور ہمارا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے کسی کو پتہ نہیں جامعہ کون ہوتا ہے، معتزلہ کون ہوتا ہے. ہم گویا کہ ایسا رد کر رہے ہیں جو ان کا رد ہی نہیں ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کا نام لینے کی بجائے کہتے ہیں مزمم. آپ کہتے ہیں اس طرح جو ہے وہ میرے اوپر گالی نہیں آئی، اس لیے کہ وہ مزمم کو گالی دے رہے ہیں، مجھے تو گالی نہیں دے رہے. بالکل صورت حال یہ ہے کہ ہم رد جو ہے وہ ایسی چیز کا کر رہے ہیں جو معاشرے میں پتہ ہی نہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آج جدید لادینیت ہے، اس کے جو مظاہر ہیں ان کو سمجھیں، اور آج توحید کے نام پر ان مظاہر کا جو ہے وہ آپ رد کریں. اب جیسے کہ یہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر جمہوریت ہے کہ نہیں، اسلام جو ہے کیا وہ ملوکیت کا حامی ہے، کیا اسلام جو ہے وہ آمریت ہے، اور اسی طرح اگر جمہوریت اسلام کے نہیں ہے تو پھر اسلام کا جو نظام ہے وہ کیا ہے. اسلام ایک تو نظام ہے بین الاقوامی، اور ایک ہوتا ہے جو بین الملی ہوتا ہے، یعنی مطلب ہے ملک کا قانون. تو ملک کے قانون جو ہے وہ اسلام کا وہ کیا نظام ہے، میں اس کے بارے میں چونکہ تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں. خاص طور پر خاندانی نظام کا ذکر کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور یہ بات پوری کی پوری امام بخاری نے کی تھی. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، آخری وہ حدیث اعتصام بالکتاب والسنہ میں ہے، اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ شورا کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اس کے اندر میں نے اکثریت اقلیت کے مسائل جو خاص طور پر ہماری جماعت حدیث کے اندر جو ہے وہ زیر باس رہے، اور میں نے اس وقت جو ہے وہ آپ کو اپنی 1961 کی ایک تحریر دکھائی تھی، جس وقت میں تنظیم حدیث کا ایڈیٹر تھا. میں 10 سال تنظیم حدیث کا ایڈیٹر رہا ہوں، 60 سے لے کر 70 تک. تو اس وقت جو ہے وہ مولانا محمد علی لکھوی مدنی نے جو فیصلہ کیا تھا دونوں جماعتوں کے درمیان، میں نے اس کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ کیا اسلامی نظام یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ، امام بخاری نے تو کہا ہے کہ اسلامی نظام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ مشورہ کریں، لیکن مشورے کا فیصلہ جو ہے وہ امیر کرے، کیونکہ وہ صاحب عمل ہے. جبکہ ایک روایت میں نے فتح الباری کے حوالے سے ذکر کی تھی کہ یتبع الاقل الاکثر، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ میں نے اس دور میں اس کے اوپر لکھا تھا تنظیم حدیث کے ایڈیٹر کی حیثیت سے کہ فیہ نظر من جہت صحت وغیرہ، یعنی ایک تو روایت یہ صحیح نہیں ہے. میں اس کی وجہ بھی آپ کو پوری بتا چکا ہوں، سعید بن عامر کی وجہ سے، کہ سعید بن عامر جو ہیں وہ خاص طور پر ان کی جو غریب روایتیں ہیں اس طرح کی جس میں تنہا ہے، وہ روایتیں جو ہیں وہ بہت بر نہیں ہوتی. اور یہ بات چونکہ فن حدیث سے متعلق ہے میں کر چکا ہوں، اس لیے میں اس کا جو ہے دوبارہ اعادہ نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالی ہم سب کے جو ہے وہ اس بارے میں سمجھ کھول دے، اور ہمیں توحید کی جو بنیاد ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے. السلام علیکم. آپ نے ماشاءاللہ تفسیر لکھی ہے نا؟